بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، عزیز طلباء و طالبات، ناظرین، پچھلی نشست میں ہم نے گفتگو کی کہ کاپی آف ایڈورٹیزمنٹ کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. واٹ شوڈ بی دا کوالٹیز آف اے کاپی آف این ایڈورٹیزمنٹ. یہ گفتگو کرتے وقت پھر ہم نے اگلا جو پہلو ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا. اب ہم نے یہ جو پہلو چھوڑا وہ یہ کہ یہ جو ہم نے بات کی کہ کوالٹیز کیا ہونی چاہیے ایک کاپی کی، تو طے یہ ہونا چاہیے کہ جو یہ کاپی لکھنے والا ہے، جو اس کا تخلیق کار ہے، جو یہ ورڈنگ لکھتا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے. آج ہم اس پر بات کرنا چاہیں گے کہ ظاہر ہے اس کے اندر کوئی ہم ایسی صفات کا تو تذکرہ نہیں کرنا چاہتا جو کسی انسان میں ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ایک اچھے کاپی رائٹر کے اندر کیا کیا صفات اور کیا کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے اس کا احاطہ کریں مختصراً. اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم اسی کاپی کے حوالے سے ایک اور اہم نقطہ، ایک عام اور اہم فیز جسے ہم کہتے ہیں ایلیمنٹس آف کاپی، اس پر بھی بات کرنا چاہیں گے. تو ہمارے آج کے دو موضوعات ہیں. ایک موضوع ہے کوالیفیکیشن آف اے کاپی رائٹر، اور دوسرا ہمارا یہ ہے ایلیمنٹس آف اے کاپی. ظاہر ہے ایک کاپی اس کے مختلف ایلیمنٹس ہوں گے، وہ کیا ہوتے ہیں اس پر بھی ہم آج مختصراً گفتگو کریں گے. ہو سکتا ہے اس کا کچھ اگر حصہ رہ گیا تو ہم اس کو اگلے لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کوالیفیکیشن آف اے کاپی رائٹر. یہ بات کرنے سے پہلے ہم پھر دہرا لیتے ہیں کاپی رائٹنگ کو کہ ہوتی کیا ہے، تاکہ آپ اس سے ڈیٹیچ نہ ہو سکیں. کہا گیا وہی جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، کاپی رائٹنگ از بیسیکلی اے کائنڈ آف میسج کنسٹرکشن. اٹ از ریٹن ٹو پروڈیوس اے سرٹن رسپانس اینڈ ٹو ریچ اے اسپیسیفک آبجیکٹیو. ظاہر ہے ہر کاپی کا ایک اسپیسیفک آبجیکٹیو ہے. جنرل آبجیکٹیو کی چیزیں ہم نہیں کر رہے یہاں، اسپیسیفک آبجیکٹیو ہے. ہر کاپی ایک خاص مقصد کے تحت لکھی جاتی ہے، ان مقاصد کے حصول کے لیے اس کاپی کو تیار کیا جاتا ہے. ان کاپی رائٹنگ میسیجز آر کریٹڈ فار دی کنزیومر ان اے ویری اٹریکٹیو اینڈ سمپل وے بائی دی کاپی رائٹر. دیکھیں یہاں دو باتیں کہی گئی ہیں، ان اے ویری اٹریکٹیو اور ساتھ ہی میں کہہ دیا گیا ان اے ویری سمپل وے. یہ دو باتیں کہنے کو یہ ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے، لیکن آئیں ذرا تھوڑی سی اس پر بات بھی کر لیں. اٹریکٹیو اس لیے کہ اگر اٹریکٹیو نہیں ہوگا تو نہ کوئی پڑھے گا، نہ کوئی سنے گا، نہ کوئی دیکھے گا. تو اٹریکٹیو کیسے ہو اس کے بارے میں ہم نے کچھ گفتگو پچھلی مرتبہ بھی کی، آج بھی شاید کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ آئے. تو اٹریکٹیو نہیں ہوگا، اگر اثر پذیری اس میں نہیں ہوگی تو یہ بے معنی ہو جائے گی. ساتھ ہی میں اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ آپ اس کو بڑے مؤثر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس اثر پذیری کا ایک اور اہم حصہ بھی ہے. کبھی کبھی ہم اس غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ مؤثر ابلاغ وہ ہوتا ہے، مؤثر کاپی وہ ہوتی ہے جو بڑی فلاوری، مرصع و مسجع زبان میں لکھی جائے. نہیں، it should be in a very simple way، بڑی عام سلیس زبان میں لکھا جائے، بیان کیا جائے تاکہ عام آدمی اس کو سمجھ سکے. یہ اس کی بنیادی روح ہے. ایسے الفاظ نہ ہوں کہ جس کے مطالب لوگ نہ سمجھ سکیں، خاص طور پر ٹارگٹ کنزیومرز. کاپی رائٹر should have following qualifications to survive in fast paced environment. اور وہ کیا ہے، کیا صفات ہوں اگر ایک کاپی رائٹر جو ایک مارکیٹ میں کھڑا ہے اور ایک بڑی تیز مارکیٹ ہے، یہاں پر آپ کو کہا جاتا ہے جناب ابھی بزنس آیا ہے، آئیں ابھی کاپی لکھیں. کبھی کبھار ٹائم مل جاتا ہے، کبھی کبھار آپ کو فوری طور پر کوئی چیز تیار کرنی پڑتی ہے. تو اس مارکیٹ میں رہتے ہوئے ایک کاپی رائٹر اگرچہ وہ
اس کے اندر تخلیقی صلاحیت پہلے ہی ان بلٹ ہوتی ہے، لیکن علاوہ ازیں ہم سمجھتے ہیں کہ کاپی رائٹر کے اندر ایک خداداد صلاحیت جو موجود ہے، اس کو مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے بھی کچھ اور چیزوں کو بھی ضرورت ہے. اس کو مطالعہ بھی کرتے رہنا چاہیے، اس کو کین آبزرور ہونا چاہیے معاشرے کا. اس کو نہیں پتا کہ کس چیز کے بارے میں اسے کہا جائے کہ وہ کاپی لکھے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس چیز کے بارے میں نہیں جانتا. ہی اور شی شوڈ بی نوئنگ سم تھنگ اباؤٹ ایوری تھنگ. وہ کوئی پروڈکٹ ہو سکتی ہے، کتاب کے بارے میں ہے، کسی اپنے اپلائنس کے بارے میں ہے، تو کہ جی میرا کیا تعلق پنکھے کے بارے میں کوئی اشتہار لکھنا، تو میرا مزاج نہیں ہے. تو یہاں مزاج کی بات نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ آپ کو پھر یہ کہ کچھ چیزیں معلومات کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کچھ چیزیں کاپی وہ ریسرچ بیسڈ بھی ہوتی ہیں، تو آپ ریسرچ کا ڈیٹا اس کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، مطالعہ کرتے رہتے ہیں. مطالعہ کرنا اور آبزرو کرنا، معاشرے کے اندر اپنے گردا گرد کے ماحول پر نظر رکھنا، اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا، اٹ از ون آف دا بیسک ریکوائرمنٹ فار اے کاپی رائٹر ان 21st century. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئیں آ کے کچھ چیزیں ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ کاپی رائٹر میں ہونی چاہیے. ایک تو ہے کہ اس میں سینس آف انکوائری ہو. یہاں کہا گیا ہے سینس آف انکوائری، نئے آئیڈیاز کے بارے میں. ایسا دیکھیں کیسا ہو سکتا ہے، یوں کر کے دیکھیں تو کیسے ہو سکتا ہے، کیا ضروری ہے کیسے کریں آگے، وائی ناٹ دس وے. یہ ایک اس کے اندر ایک تجسس پایا جاتا ہو، ایک تحقیقی انداز ہو، ایک سوال اٹھاتا ہو، وائی ناٹ دس، وائی ناٹ دس. یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اس اے نیور اینڈنگ انسٹنکٹ جو ہر وقت اس کو بے چین رکھے. ایسے لوگ معاشرے کے بارے میں ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، بے چین لوگ ہوتے ہیں. یہ عمومی طور پر آئیڈیلی میں بتا رہا ہوں، آئیڈیلی اور عمومی طور پر یہ کہ جو لوگ بیٹھتے ہیں دفاتر کے اندر یعنی اشتہاری کمپنیوں کے اندر، ان کو بھی مطالعہ کرتے رہنا چاہیے اور ان کو الرٹ رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. سینس آف انکوائری اینڈ آفٹر دیٹ ڈسپلن، یہ دوسری صفت ہے. ابھی ہم تفصیل میں بھی ان چیزوں کو پڑھیں گے. تیسری ہم چیز نالج آف لینگویج. ظاہر ہے آپ نے اظہار کرنا ہے تو کسی زبان میں کرنا ہے. کیا آپ کو زبان پر عبور حاصل ہے؟ آپ کو زبان کا علم ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے. پھر نالج آف دی میڈیا. آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کس میڈیا کے لیے لکھ رہے ہیں. آپ ریڈیو کے لیے لکھ رہے ہیں، آپ ٹیلی ویژن کے لیے لکھ رہے ہیں، آپ کوئی پرنٹ میڈیا کے لیے لکھ رہے ہیں. تو تینوں کے لکھنے کا انداز مختلف ہے، تینوں کے لیے کاپی لکھے جانے کے تقاضے مختلف ہیں، زبان مختلف ہوگی، اس کی لینتھ ڈفرینٹ ہوئے گی. ریڈیو کے لیے لکھیں گے یہ بہت مختصر ہونی چاہیے. اخبارات کی صورت میں لکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی تفصیل کی کسی حد تک گنجائش موجود ہے، لیکن پھر بھی کم سے کم رہنے کی تاکید کی جاتی ہے. سو یہ سب باتیں جو ہیں آپ کو اس وقت ہوں گی جب آپ کو پتہ ہو، آپ میڈیا کو سمجھتے ہوں. تو اسپوکن لینگویج کیسے ہوتی ہے، تحریری زبان میں اور اسپوکن زبان میں کیا فرق ہے، اسپوکن لینگویج اور بصری زبان میں کیا فرق ہے، جس کو ہم کہتے ہیں دیکھی ہوئی زبان. سامنے جو پکچر نظر آتی ہے تو کتنا لکھنے کی ضرورت ہے، کتنا لکھنے کی نہیں ضرورت. ان سب چیزوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے اگر آپ ان میڈیا کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا آپ کو میڈیا کے بارے میں علم ہوگا تب آپ یہ کام کر سکیں گے. اگلی بات ہے ایبیلٹی ٹو ڈیل ود میٹرز آف ٹیسٹ. لیٹ اس اسٹارٹ ون بائی ون. سینس آف انکوائری. A creative and effective copywriter is likely to be someone who is interested in trying novel approaches. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک اچھا کاپی رائٹر جو ہر وقت ناول اپروچز، نئے نئے آئیڈیاز، نئے نئے جہتیں تلاش کرتا ہے، نئے نئے زاویے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ تھکا دینے والا کام نہیں ہے، یہ اس سے تھکنا نہیں چاہیے. اسے نیور اینڈنگ سرچ آف آئیڈیاز، یہ ختم ہونے والا کام نہیں ہے. یو آر آلویز انگیج ان دس پروسیس. اس کے کوئی ٹائمنگ مقرر نہیں ہے. ہی اور شی ہیز این انکوائرنگ مائنڈ دیٹ تھنکس وائی ناٹ ٹرائی دس رادر دین اسٹیئنگ ود دی ٹرائڈ اینڈ ٹرو. یہ وہی چیز جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ وائی ناٹ ٹرائی دس، ایسے کر کے دیکھتے ہیں تو کیسا ہوگا، بھی اس کو یوں کر لیتے ہیں تو کیا فرق پڑے گا، دیکھتے ہیں کیسا جاتا ہے. یہ اصل میں وہ لوگ جو کمیٹڈ ہیں، جن کا پیشن ہے کریٹیوٹی، ان لوگوں کا یہ کام ہے.
وہ لوگ یہ بار بار، ورنہ لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کر دیا کام، جان چھڑاؤ. نہیں، اس کے اندر اگر آپ کا پیشن نہیں ہے، اگر آپ کی کا جذبہ شامل نہیں ہے، اگر آپ کمیٹڈ نہیں ہے، تو یہ کام آپ کر ہی نہیں سکتے اس انداز میں جس کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے. یوز دا وائی ناٹ اپروچ when searching for an idea. It can help you develop new idea combinations, especially if you are willing to give your mind free rein. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ نئی اپروچ کے بارے میں بات کرتے ہیں آ کر، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کئی اپروچز کو ملا کر کئی اپروچز کا کمبینیشن بنا سکتے ہیں. کمبینیشن بنانے سے نئے نئے آئیڈیاز اور ڈیولپ ہوتے ہیں کہ یار اس کو جوڑیں اگر تو ایسے کر لیں، اس کو اس کے ساتھ مکس کریں تو کیا چیز بنتی ہے. تو آپ یو پلے ود ویریس آئیڈیاز. ظاہر ہے جب ڈائیورس آئیڈیاز آپ کے پاس آئیں گے، آپ مختلف انداز سے سوچنے کی کوشش کریں گے، تو ان دونوں کو، چاروں کو ملا کر، پانچوں کو ملا کر، 6 آئیڈیاز کو ملا کر نئے نئے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں. ان کا کمبینیشن آپ کو نئی جہتیں دکھاتا ہے. لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ کاپی رائٹر جو کمیٹڈ نہ ہو اور کاپی رائٹنگ اس کا پیشن نہ ہو. ڈسپلن. اب یہ ڈسپلن جو خاص طور پر براڈ کاسٹ کے حوالے سے یہاں بات کہی گئی ہے، اگرچہ سب پر اپلائی ہوتا ہے، لیکن براڈ کاسٹ کے بارے میں ویری اسپیشلی یہ بات کہی گئی کہ براڈ کاسٹنگ ڈز ناٹ الاؤ دی لگژری آف ویٹنگ فار دا آئیڈیا. ٹائم نہیں ہے اتنا، اس میں بعضوں کو بڑی جلدی یہ کام کرنا پڑتا ہے. کاپی رائٹر مسٹ رائٹ کاپی اینڈ پریپیئر اٹ فار براڈ کاسٹ. نالج آف دا لینگویج. یہاں کہا گیا کہ سمپلسٹی از دا کی آف براڈ کاسٹ رائٹنگ. Avoid complex sentences and overblown vocabularies. Commercials should be written in acceptable language that is accessible to the average person. The job of copywriter will be easier and the public will have a better appreciation of the media if accepted rules of grammar are used. اب یہاں دیکھیں بڑی کلیئرلی یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ اس سارے معاملات میں زبان کو سمپل رکھنے کی کوشش کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ریسیور اورینٹڈ میسج، کہ جو آپ کے ٹارگٹ آڈینس ہیں ان کی زبان، وہ ووکیبلری استعمال کریں جو وہ سمجھتے ہیں. آپ کو کوئی ٹنگ ٹوئسٹنگ اور جا بریکنگ سینٹینس استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ثقیل اردو استعمال کریں، درخور تنا، درفنتنی، اس طرح کے الفاظ. ٹھیک ہے. اور آپ مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کہ اس ملک کی ترقی کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزارش نہیں کیا جائے گا. کوئی ضرورت نہیں. یہ لینگویج نہیں ہے براڈ کاسٹ میڈیا کی. آپ کہتے ہیں اس ملک کی ترقی کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی جائے گی. ٹرائی ٹو بی سمپل. تو اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کرنا، چھوٹے جملے استعمال کرنا، سمپل رہنا، انڈرسٹینڈیبل فارم میں چیزوں کو لے کے آنا، یہ تقاضا ہے کاپی رائٹنگ کے اندر. یہ کوالٹی ہونی چاہیے ایک کاپی رائٹر کے اندر کہ وہ اس زبان پر اس کو عبور حاصل ہو اور وہ آسان اور سلیس زبان کے اندر اپنا میسج دے سکے، اور ایک عام ایوریج پرسن جو ہے اس کے لیول پر یہ میسج ایکسیپٹیبل ہو اکراس دا بورڈ. نالج آف میڈیا. یہ دیکھیں یہاں ایز اے براڈ کاسٹ کاپی رائٹر he or she must understand the capabilities of the media to be used. Many commercial ideas are only producible in a sophisticated studio with adequate time and a large budget. They can't be done in a small market situation. Thus, he or she must understand two things. First, what can radio or television best accomplish in selling a producer? Second, what level of production capability exists at the station? اب یہاں دیکھتے ہیں یہاں لیمیٹیشنس ہیں. آپ کو اپنی لیمیٹیشنس کا پتہ ہو میڈیا کی، اس کے مطابق آپ نے یہ کام کرنا ہے. آپ کے پاس کس طرح کی فیسلٹیز ہیں، آپ کی لیمیٹیشنس کیا ہیں، ان کے اندر رہ کر آپ نے کام کرنا ہے. دوسری بات ہے آپ کو میڈیا کا علم ہو. آپ کس میڈیا کے لیے لکھ رہے ہیں؟ آپ کو علم ہے کہ آپ پرنٹ میڈیا کے لیے لکھ رہے ہیں؟ پرنٹ میڈیا کے لیے لکھیں گے اس کے تقاضے اور ہیں، اس کے تقاضے بالکل مختلف ہے. اگر آپ براڈ کاسٹ کے لیے لکھ رہے ہیں، ریڈیو کے لیے لکھ رہے ہیں، تو اس کا تعلق سماج سے ہے.
اس کے تقاضے اور ہیں. یو نیڈ ٹو بی ویری ویری بریف. آپ 3-4 جملے اگر بول جائیں گے براڈ کاسٹ کی صورت میں تو ان کو پچھلے جملے بھول جائیں گے، کیونکہ وہ پڑھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، صرف سن سکتے ہیں. سننے کے لیے آپ نے میسج بنایا. دیکھنے والے کو کے حوالے میں آپ کو بہت ساری چیزیں اور اوائڈ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ویژول موجود ہے. سو یہ سب چیزیں جو ہیں اس صورت میں آپ کو کہ آپ کو نالج ہو میڈیا کی، کہ کس میڈیا کے لیے آپ یہ تحریر یا سلوگن یا کاپی لکھ رہے ہیں. ایبلٹی ٹو ڈیل ود میٹرز آف ٹیسٹ. ایز اے کاپی رائٹر one may face some personal decisions. He or she will be asked to write for advertisers that sells products that he or she does not like, and it will be asked to take approaches which they don't feel comfortable. This will undoubtedly causes some dissonance on copywriter's part, but it's an element of copywriting that must be prepared to handle professionally. عزیز طلباء و طالبات، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم کلائنٹ سروس پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پارٹی کیسی ہے. پارٹی بعض اوقات کلائنٹ ضد کرتا ہے اس بات پر اور آپ اس سے ایگری نہیں کرتے. یہ وہی بات میں یہاں پر آ رہی ہے. کاپی رائٹر اور آپ کی پوری ٹیم ان کے آئیڈیا سے ایگری نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں کہ it's a bad taste. تو آپ نے انہیں پروفیشنلی ہینڈل کرنا ہے، کنونس کرنا ہے. اگر آپ کے اندر اتنی ایبلٹی ہو کہ آپ انہیں کہہ سکیں، آپ کوئی چیز بنا کے کہیں کہ سر یہ دیکھیں یہ کیسا لگ رہا ہے. جب آپ کوئی چیز اسے بہتر لائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا کلائنٹ جو ہے اپنی پوزیشن بدل لے اور کہے ہاں میں تو سوچا ہی نہیں تھا، آپ کی بات میں وزن ہے. ایسے کرتے ہیں میں جی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. تو بیسیکلی از دا ہینڈلنگ دا کلائنٹ، ہاؤ ٹو ہینڈل پروفیشنلی کیا کہا گیا ہے. کہ آپ نے یہ نہیں کہنا دیکھیں جی میں تو ساری زندگی کاپی رائٹنگ کرتا ہوں، ہمارا تجربہ ہے، یہ نہیں چلے گی جو آپ کہہ رہے ہیں آ کر، یہ تو میں تو اس طرح کی بہرحال آپ کہتے ہیں تو میں لکھ دیتا ہوں. نہیں، یو نیڈ ٹو بی ویری پولائٹ اینڈ کنونسنگ اینڈ اسمائلنگ ود یور کلائنٹ. آپ نے ان کی انا پر ہیمرنگ نہیں کرنی کہ تمہارا آئیڈیا اسٹوپڈ آئیڈیا ہے اور میرا آئیڈیا بہت اچھا آئیڈیا ہے. آپ نے بلکہ عملی طور پر کوئی چیز اسکیچ بنا کر اسٹوری بورڈ بنا کے کہنا ہے کہ سر ذرا اس پہ بھی غور فرمائیے، شاید آپ کو ان میں سے کوئی چیز اور پسند آئے تو ہم اس کے بارے میں سوچیں. تو آپ 1 2 3 آئیڈیاز اور ان کے سامنے رکھتے ہیں جو آپ کی سیٹسفیکشن کے مطابق بھی ہوں پروفیشنلی. ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپروچ جو ہے کنونسنگ ہوتی ہے اور مالک کہتا ہے، مالک کا نمائندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ہاں لیٹ می چیک ود مائی باس. وہ واپس آئے کہتا ہے کہ جی آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہی کریں جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک. یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پر کاپی رائٹر جو ہے وہ کبھی کبھی اظہار بھی کرے اس بات کا کہ اگر اس کو ان کا آئیڈیا پسند نہیں ہے یا اور اوپر سے جو آئیڈیا وہ پسند نہیں ہے اور اس سے بہتر اگر آئیڈیا موجود ہے اس کا اظہار کرے، اس میٹر کے بارے میں اپنی پروفیشنل اوپینین ضرور دے. ناظرین، یہ جو کوالیفیکیشن ہے کاپی رائٹرز کی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ جو مخلوق ہے کاپی رائٹرز کی، یہ اپنی نوعیت کی ایک علیحدہ مخلوق ہے. کلائنٹ سروس کے اندر آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو مارکیٹنگ کے لوگ ہیں، جو لوگ یونیورسٹی میں ڈگری لے کے آتے ہیں لیکن کاپی رائٹنگ کی کوئی ڈگری نہیں ہوتی عمومی طور پر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ ڈگری ہولڈر نہیں ہونے چاہیے، ڈگری ہولڈر بھی ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی یہ لوگ تخلیق کار ہوتے ہیں. یہ لوگ جنہیں کہتے ہیں پیپل آف موڈ ہوتے ہیں اکثر. تو لہٰذا ان کے پاکستان کے پرسپیکٹو میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں آ کر، انہیں پرواہ نہیں ہے اس بات کی، نہ انہیں پیسہ چاہیے، نہ انہیں طلب ہے اس بات کی، نہ وہ کسی ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں. موڈی لوگ ہیں لیکن بڑے زبردست تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں. کوئی شاعر ہے، کوئی ادیب ہے، کوئی سلوگن رائٹر ہے، انگریزی میں بھی اردو میں بھی، مختلف زبانوں کے اندر، پنجابی زبان میں، سندھی زبان میں، بلوچی زبان میں، پشتو زبان میں یہ لوگ موجود ہیں. ان کو آپ پکڑ کر آفس میں نہیں لا سکتے. یہ پھر ذمہ داری ہوتی ہے اشتہاری کمپنیوں کے ان لوگوں کی جو تلاش میں رہتے ہیں، جو گوہر کی تلاش میں رہتے ہیں. وہ معاشرے میں نظر رکھتے ہیں کہ کس بندے میں، کس بندی میں یہ صلاحیت موجود ہے جو سلوگن بنا سکے، جو ورڈنگ بنا سکے، جس میں تخلیقی صلاحیت ہے.
یہ ڈھونڈتے ہیں اور ڈھونڈ کے پھر ان سے کام لینا جانتے ہیں، اور کہیں کہیں ان کے نخرے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ موڈ ہوتا ہے، گئے آپ نے لے لیا، اور یہی وجہ ہے کبھی کبھی یہ لوگ بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کام کرنا چاہتے، تو ہوتا ہے۔ اور کئی لوگ پھر یہ ہو گئے ہیں کہ جب انہیں پتہ لگا ہے کہ ان کی بڑی مارکیٹ ہے، ایکسپینسو ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بڑے سیانے بھی ہو گئے ہیں، وہ کئی ایجنسیوں کو، کئی کمپنیوں کو سروسز دیتے ہیں کانٹریکٹ بیس پر یا پر کاپی بیس پر، وہ اپنی خدمات دیتے رہتے ہیں۔ آپ آئیں گے تو آپ سے ڈیل کریں گے، آپ کے ساتھ بات کریں گے، اور وہ اس کے لیے چارج کریں گے۔ دوسرا ایک طبقہ وہ ہے جو ہر ایجنسی یا ہر کمپنی میں، اشتہاری کمپنی میں بیٹھا رہنا جن کا بڑا ضروری ہے، جو وہاں پر فل ٹائم امپلائی ہیں، انہیں وہاں بیٹھنا پڑتا ہے، کیونکہ کسی وقت بھی کسی کاپی کے لکھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ کوئی چھوٹا سا اشتہار ہے وہ دینا پڑتا ہے، تلاش گم شدہ کا اشتہار کوئی دینا چاہ رہا ہے، کوئی پراپرٹی کے بیچنے کے بارے میں اشتہار دینا چاہ رہا ہے، کوئی کسی اور چیز کے بارے میں اشتہار دینا چاہ رہا ہے، تو وہ پھر جا کر اس موڈی بندے کے پاس نہیں جائیں گے، وہ ایسے لوگوں کے پاس اس وقت جاتے ہیں جب کوئی ایک سیزنل کیمپین ہوتی ہے، سالانہ کیمپین ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ ایکسپینسو لوگ جو ہیں، جو کمپنیوں کے باہر گھروں میں بیٹھے ہیں، ان سے آپ ان کی خدمات لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آپ کو فوری طور پر درکار ہوتے ہیں، تو یہ لوگ اور ہوتے ہیں۔ لہذا دو چیزیں ہیں، یو نیڈ ٹو اسٹیبلش اے ہیپی کمبینیشن آف ڈسپلن اینڈ کریٹیوٹی، کہ آپ کی یہ صلاحیت، اس کا امتحان ہے کہ یہ جو لوگ جو بڑے کریٹیو ہیں، جن کی مارکیٹ ہے، ان کو آپ اپنے ڈسپلن میں کیسے لاتے ہیں، یا کس طرح آپ اپنا کام لے لیتے ہیں، پٹ اٹ دس وے۔ تو یہ سب چیزیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کاپی رائٹنگ جو ہے، چونکہ یہ سارا کا سارا کام جو ہے کاپی رائٹنگ کا، یہ اصل میں سینٹرل ورک ہے ہماری ایڈورٹائزنگ کا، یہ دل ہے، اور اس کے اندر تخلیق کار کا دماغ بھی ہے۔ لہٰذا دل اور دماغ کا کمبینیشن آپ کو کاپی رائٹنگ میں ملتا ہے۔ لہٰذا کاپی رائٹر کو تلاش کرنا، ان کے نخرے برداشت کرنا، انہیں زیادہ سے زیادہ ادائیگیاں کرنا، یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ آئیے اس طرف کہ جس کے لیے آج ہم دوسرے حصے میں بات کر رہے ہیں، وہ ہے ایلیمنٹس آف این ایڈورٹائزنگ کاپی۔ ایک اشتہاری کاپی کے کیا کیا عناصر ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک اشتہار آپ دیکھتے ہیں اخبار کے اندر، اس میں کہیں آپ کو ہیڈ لائن نظر آ رہی ہے، کہیں پکچر نظر آ رہی ہے، کہیں مختلف عناصر ہیں جن کی تنظیم اور ترتیب اور پلیسمنٹ میٹر کرتی ہے۔ کہنے کو آپ تمام چیزیں ڈال دیں آپ، تو ضروری نہیں کہ کوئی اشتہار خوبصورت ہو جائے۔ میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کبھی کبھار کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھی میرا محبوب جو ہے اس کی آنکھیں بڑی غزالی ہیں، میرے محبوب کی گردن جو ہے وہ سرائی نما ہے، اس کے رخسار جو ہیں وہ سیب کی طرح ہیں، اس کے ہونٹ جو ہیں گلاب کی پتیوں کی طرح ہیں۔ ایک آدمی 2 گلاب کی پتیاں لے آیا، 2 سیب پکڑ کے لے آیا، ایک سرائی کا جو گردن پکڑ کے لے آیا، اس نے سب کو جوڑا، کچھ نہیں بنا۔ عجیب پنجابی میں کہتے ہیں، عجیب و غریب پنجابی میں کہتے ہیں فٹے منہ بن گیا۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ تخلیق کار جو ہے ان کو ترتیب کیسے دیتا، تراشتا خراشتا کیسے ہے۔ اور انسان کو تو پھر اللہ نے تراشا خراشا ہے نا، انسان تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جو کام انسان کرتا ہے اگر اس کے اندر بھی ایک تنظیم تخلیق درکار ہے جو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، کہ آپ ان سارے ایلیمنٹس کو، جس کو ہم ہیڈ لائن کہتے ہیں، کسی کو ہم سب ہیڈنگ کہتے ہیں، کسی کو ہم پکچر کہتے ہیں، کسی کو ہم السٹریشن کہتے ہیں، کسی کو ہم سلوگن کہتے ہیں، کسی کو ہم پرائس کہتے ہیں، کسی کو ہم سگنیچر کہتے ہیں، یہ مختلف عناصر ہیں۔ کسی کو ہم بلاک کہتے ہیں، اس کو ہم اکٹھا کر کے یہاں ڈال دیں کاغذ کے اوپر تو کوئی خوبصورت اشتہار بن جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ ان کو جگہ جگہ پلیس کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کو یہاں لگائیں تو کیسا لگے گا، اس کو اٹھا کے یہاں لگائیں تو کیسا لگے گا، اس کو ایسے کر دیں تو کیسا لگے گا، یہ ہیڈ لائن جو ہے اس کو اتنے فونٹس میں لے آئیں تو کیسے لگے گی، اس کو سینٹر میں لائیں تو کیسی لگے گی، اس کو کارنر پہ لگائیں تو کیسے لگے گی، سب ہیڈنگ کو بلاکس میں ڈال دیں تو کیسی لگے گی۔ یہ سارے فیصلے آپ نے کرنے ہوتے ہیں، اور یہ اگین میں نے بتایا کہ اگین اس میں آپ کا پیشن، آپ کی کمٹمنٹ درکار ہے۔ کس طریقے سے آپ ان کو ترتیب دیتے ہو، کس طریقے سے آپ ان کو پلیس کرتے ہو، مختلف زاویوں سے کر کے دیکھنے کے بعد پھر آپ اس کی پری ٹیسٹنگ کرتے ہو، لوگوں سے پوچھتے ہو، مختلف لوگوں سے بتائیں جی یہ کیسا لگ رہا ہے، وہ کہتا ہے جی اچھا ہے،
اچھا اب بتائیں یہ کیسے کہا یہ اس سے بہتر ہے، اب بتائیں یہ کیسے نہیں یہ دونوں سے بہتر ہے. تو پھر آپ فیصلہ کرتے ہو جب مختلف آئیڈیاز، مختلف پلیسمنٹ ایلیمنٹس کی کرنے کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہو کہ یہ کاپی جو ہمیں سوٹ کرتی ہے. وہ ایلیمنٹس کیا ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، آئیے ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں. ان پرنٹ ایڈورٹائزنگ دی کی فارمیٹ ایلیمنٹس آر: نمبر 1 ہیڈ لائنس، ویژولس، سب ہیڈس، باڈی کاپی، سلوگنز، سیلز، logo types, signatures, etc. etc. Copywriters can correlate these headlines, visuals, and sub-ads to the attention step of the creative pyramid. کاپی رائٹر ان سارے ایلیمنٹس کو اس انداز سے کمبائن کرتا ہے، اسٹچ کرتا ہے تاکہ ایک اٹینشن سٹیپ کے توجہ مبذول کر سکے کنزیومرز کی، صارفین کی. دا انٹرسٹ اسٹیپ ٹپیکلی کورسپونڈس ٹو دا سب ہیڈ لائن. دیکھیں شروع میں بات ہوئی اٹینشن سٹیپ، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پھر وہی ایڈورٹائزنگ کا جو فارمولا پڑھا تھا، ایڈورٹائزنگ کا جو ہم نے ماڈل پڑھا تھا، اٹینشن، اینڈ دین ہم نے کہا تھا اس کے اٹینشن کے بعد ہم نے توجہ دلانے کے بعد دوسری چیز اس میں انٹرسٹ، AIDCA فارمولا جسے ہم نے پڑھا تھا. اٹینشن گیٹر، جنریٹنگ انٹرسٹ، پھر اس میں ڈیزائر پیدا کرنا، ٹی سے ڈیزائر، پھر ایکشن کرنا. ایکشن کیا ہے؟ وہ چیز خریدنا. یہ سارے اسٹیپس کہتے ہیں ہیڈ لائن جو ہے بیسیکلی وہ اٹینشن گیٹر ہے، اور جو انٹرسٹ پیدا کرنے کی بات توقع کرتے ہیں ایلیمنٹس کے اندر وہ سب ہیڈ سے ہے. تو کہا گیا تھا انٹرسٹ اسٹیپ ٹپیکلی کورسپونڈس ٹو دی سب ہیڈ لائن اینڈ دی فرسٹ پیراگراف آف دی باڈی کاپی. باڈی کاپی ہینڈلز کریڈیبلٹی اینڈ ڈیزائر، جس کا ذکر میں نے کیا کہ AIDCA اٹینشن گیٹر، اینڈ دین نمبر 2 انٹرسٹ، اور نمبر 3 ڈیزائر. تو ڈیزائر کہاں پیدا ہوتی ہے؟ باڈی کاپی ہینڈلز کریڈیبلٹی اینڈ ڈیزائر، جو ایک ایلیمنٹ ہے. باڈی کاپی کیا ہے؟ ایک ایلیمنٹ ہے کاپی کا، جس کو ہم تفصیل سے ابھی پڑھیں گے. اینڈ دی ایکشن اسٹیپ ٹیکس پلیس ود دی لوگو، سلوگن اینڈ سگنیچر بلاک. آخری اسٹیپ کیا ہے؟ ایکشن. ایکشن کیا ہے کہ لوگ اسے خریدیں. کہتے ہیں یار یہ چیز کہاں سے ملے گی؟ اس میں لکھا ہوتا ہے سگنیچر بلاک، اس میں ایڈریس بھی لکھا ہوگا، لوگو مل جائے گا. اچھا 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 یہ فلاں کا ہے، لوگو سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یار یہ تو برانڈڈ چیز ہے، یہ تو آلریڈی ان کی بڑی مارکیٹ ہے، تو آپ جا کے خریدنے کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ خریدنے کے فیصلے میں جو چیز معاون ثابت ہوتی ہے اس میں لوگو، سلوگن اور سگنیچر بلاک ہے. سلوگن باقاعدہ پہلے باٹا پھر اسکول آپ کو دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے. اس طریقے کی سب چیزیں یہ ایلیمنٹس کے حصے میں آتی ہیں. تو پہلا ایلیمنٹ جو سب سے اہم ہے جس کو ہم ونڈو ڈسپلے کہتے ہیں وہ ہے ہیڈ لائنس. آئیے عزیز طلباء و طالبات اب ہم پڑھتے ہیں ہیڈ لائنس کے بارے میں کہ ہیڈ لائنس کیا ہے، ہیڈ لائنس کی اہمیت کیا ہے، اور کسی اشتہار کے اندر ہیڈ لائن ایز این ایلیمنٹ آف دی کاپی کیسے کام کرتا ہے. ہیڈ لائنس آر دی ورڈز in the leading position in the advertisement. The words that will be read first and are situated to draw the most attention. That is why headlines usually appear in the larger type than other parts of the ad. یہ ونڈو ڈسپلے ہے. ہیڈ لائنز کا کام کیا ہے؟ اٹینشن گیٹر. لوگ رک جائیں، ٹھہریں آ کر. اسی وجہ سے یہ ہیڈ لائن ریلیٹیولی زیادہ بولڈ فارم میں ہوتی ہے، نمایاں شکل میں ہوتی ہے. پٹ اٹ دس وے، نمایاں اس لیے تاکہ لوگوں کی نگاہ وہاں جمع آ کر رکیں، لوگ فوری طور پر دیکھیں اسے. خاص طور پر پرنٹ کے اندر بولڈ فیس میں موجود ہوتی ہے، اس کو لوگ دیکھتے ہیں اور رکتے ہیں آ کر، اور دوسروں سے بڑی لگتی ہے اور اس سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے. اسی طریقے سے براڈ کاسٹ کے لیے خاص طور پر یہ بریوٹی میں ہوتی ہے، اختصار سے ہوتی ہے فوری طور پر. تو آپ تحریر میں بھی ایسا کام کرتے ہیں اور جو براڈ کاسٹ کے لیے اس کے اندر بھی اس کی حیثیت جو ہے وہ بڑی نمایاں ہوتی ہے اور اختصار کے ساتھ ہوتی ہے. رول آف ہیڈ لائنس. افیکٹو ہیڈ لائنس اٹریکٹ اٹینشن
engage the audience, explain the visual, lead the audience into the body of the ad. بڑا ہی کمپریہنسو جملہ ہے یہ، ساری بات اس پیراگراف میں کہہ دی گئی ہے. انہیں اسٹارٹ سے لیں، کہا گیا ہے کہ اٹریکٹیو ہیڈ لائن جو ہے وہ اٹینشن گیٹر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہیڈ لائن ڈال دیں، ضروری نہیں کہ وہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا سکے. ہیڈ لائن کو اٹریکٹیو ہونا چاہیے. اٹریکٹیو ہونے کے علیحدہ تقاضے ہیں، کس طرح کی زبان استعمال کی جائے، کس طرح اس کو پلیس کیا جائے تاکہ وہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا سکے. تو اوور آل ہیڈ لائن کا پرپس بھی یہی ہے کہ وہ اپنی توجہ لوگوں کی طرف مبذول کرائے. آپ مارکیٹ میں کھڑے ہیڈ لائن دیکھتے ہیں اخبار کی، فوری طور پر آپ رکتے ہیں، ایک دم نیچے نہیں آ جاتے. ہیڈ لائن آپ کی توجہ مبذول کرتی ہے، لیکن ہیڈ لائن اگر مؤثر اٹریکٹیو نہیں ہے تو یو وونٹ لائک ٹو اسٹے ود اٹ. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ انگیج کرتی ہے اپنے آڈینس کو. جب انگیج کرتی ہے آڈینس کو تو آڈینس آگے دیکھنا چاہتا ہے کہ آگے کیا لکھا ہے. اس کے اندر ایک انٹرسٹ جنریٹ ہوتا ہے. وہ انٹرسٹ جو ہے وہ کیسے ڈیل ہوتا ہے، وہ سب ہیڈنگ کے ساتھ. پھر وہ سب ہیڈنگ دیکھتا ہے، سب ہیڈنگ سے اس کا انٹرسٹ جنریٹ ہوتا ہے تو کہتا ہے یار اور کیا چیز اہم ہے. پھر وہ باڈی پڑھتا ہے، متن پڑھتا ہے چیزوں کا. تو یہ سب چیزیں جو یہ ترتیب سے آ رہی ہیں، اٹینشن گیٹر اینڈ دین جنریٹنگ انٹرسٹ، اور پھر متن پڑھنے کے بعد ڈیزائر ڈیولپ ہوتی ہے، اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے سلوگن اور لوگو دیکھنے کے بعد کہ مجھے یہ چیز خریدنا ہے، مجھے یہ چیز میں نے اپنے استعمال میں لے کر آنی ہے. ایکسپلین دا ویژول، لیڈ دا آڈینس انٹو دا باڈی آف دا ایڈ. رہنمائی کرتی ہے یہ ہیڈ لائن جو ہے، لے کے چلی جاتی ہے انگلی پکڑ کر گاہک کا، ریڈر کا، کنزیومر کا، اس کو منزل تک لے کے جاتی ہے. کتنا خوبصورت اور اہم رول ہے ہیڈ لائن کا. اینڈ پریزنٹ دا سیلنگ میسج، اور آخر میں کرتی کیا ہے، سیلنگ میسج پیش کر دیتی ہے کہ بھئی یہ ہے کام آپ کے کرنے کا. دی ہیڈ لائن از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ایز ایڈورٹائزر سیز ٹو دا پراسپیکٹ. It explains or gives greater meaning to the visual and then immediately dictates the advertiser's position in the person's mind, whether or not the prospect chooses to read on. Ideally, headlines present the complete selling ideas. Ideally تو ایسا ہی ہے کہ ہیڈ لائن ایسی کمپریہنسو ہو، اس کے اندر سیلنگ آئیڈیا بھی آئی جائے. لیکن نہ ہو تو پھر ہیڈ لائن کے نیچے آپ کو سب ہیڈ میں جانا پڑتا ہے، باڈی میں جانا پڑتا ہے، اور دیگر ایلیمنٹس کو بھی ساتھ ملانا پڑتا ہے. لیکن بعض اوقات ہیڈ لائن ایسی ہوتی ہے کہ ایک اختصار سے آپ ایک چیز بناتے ہیں، اس کے اندر کیپسول فارم میں سارا میسج جامع طور پر امباڈی ہو جاتا ہے. ریسرچ شوز دیٹ این ایوریج 3 to 5 times as many people read the headline as read the body copy. یہ ایک ریسرچ کی فائنڈنگز بیان کی گئی ہے ہیڈ لائن کے بارے میں کہ ایک ایوریج بندہ جو ہے ایوریج 3 سے 5 مرتبہ یہ سب چیزیں اس کے بارے میں بیان کی گئی ہیں. یہ ریسرچ کی فائنڈنگز ہیں، یہ ویری بھی کرتی ہیں تھوڑی بہت فرام ٹائم ٹو ٹائم، لیکن عمومی طور پر یہ فائنڈنگز ایکسیپٹیبل ہے. سو اف دا ایڈ ڈز ناٹ سیل ان دا ہیڈ لائن دا ایڈورٹائزر از ویسٹنگ منی. یہاں نائکی کی مثال دی گئی ہے. نائکی کے جوتے جو ہیں، نائکی یوزز بیوٹیفل میگزین اینڈ آؤٹ ڈور ایڈس فیچرنگ جسٹ این ایتھلیٹ، دا لوگو اینڈ دی میموریبل ہیڈ لائن جسٹ ڈو اٹ. ایکشن، جسٹ ڈو اٹ، کریں آپ. میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ یہ نشے کے بارے میں، نشہ ترک کرنے کے بارے میں مغرب کے اندر یہ ایڈز بنائی گئی، سے نو، بچوں کو آگے سے نو ٹو اٹ. تو فوری طور پر کوئی بندہ کوکین دے رہا ہے اسکول کے بچوں کے باہر، بچوں کو موو کرتے ہوئے دکھایا، وہ کہتا نو 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 اینڈ نو. تو یہ اس کے اندر ایک ڈیمانسٹریشن بھی دی گئی، کوئی ایسا اشتہار جس میں ڈیمانسٹریشن دی جائے عملاً کوئی کام کر کے کہ ایک آدمی کوکین انہیں دے رہا ہے آ کر اور بچہ جو ہے اس کو نہ کر رہا ہے، نو نو. تو یہ باقی بچوں کو میسج جا رہا ہے کہ اس نے بھی نو کہنا ہے. اسی طرح جسٹ ڈو اٹ، جسٹ ڈو اٹ. اس کے اندر آج ہی اپنے قریبی دکاندار سے اپنا آرڈر بک کرائیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ایکشن اورینٹیڈ کہ آپ
اپنی پیس میں اضافہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو پرسویڈ کر رہے ہیں. ورکنگ آف دا ویژول، دا ہیڈ لائن کریٹس دا موڈ اینڈ ٹیل دا ریڈر ٹو ٹیک ایکشن تھرو implication by Nikes. Headlines help trigger a recognition response, which reinforces brand recognition and brand preference. Finally, headline should present product news. Consumers look for new products, new uses for old products, or improvements on old products. کوئی تبدیلی آئی ہے اولڈ پروڈکٹ کے اندر، کوئی چینج آئی ہے. یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں ڈرنکس، پہلے کوکا کولا کی آپ نے شکل دیکھی، اس کے بعد میں کنگ سائز کوکا کولا آیا، پھر فیملی سائز آیا، سائز بدلتے چلے گئے، آ کر مختلف انداز آ گئے، پیکیجنگ بدل گئی. انسان چونکہ تنوع چاہتا ہے، تبدیلی چاہتا ہے، اس کی جبلت میں ہے، لہٰذا یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ایڈورٹائزر ان چیزوں کو میٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. If they haven't been ever used in a category, power words that imply newness can increase readership and should be employed whenever honestly applicable. Examples include free, now, amazing, suddenly, announcing, introducing, is here, improved, at last, revolutionary, just arrived. یہ مختلف دیکھیں الفاظ اور ان کا مجموعہ جو لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ہے. اناؤنسنگ، سڈنلی، انٹروڈیوسنگ، اس ایئر، امپرووڈ، ایٹ لاسٹ، ریولیوشنری، جسٹ ارائیوڈ، این امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. اس طرح کی چیزیں یہ اضافہ کرتی ہیں چیزوں میں. اب آ رہے ہیں کہ یہ ہیڈ لائن جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کا باعث ہے اور اس کی اہمیت پر ہم نے بات کی ہے، اس کی اقسام پر اب بات ہوگی کہ ٹائپس آف ہیڈ لائنس، اس پر ہم بات کریں گے. ناظرین، ہیڈ لائنس کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہیڈ لائنس کی یہاں پر ہم نے کچھ اقسام بیان کی ہیں آپ کے سامنے. چند اقسام آپ کے سامنے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد میں اس کی کچھ مختصراً ہم تشریح بھی کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں دیکھیے ہیڈ لائنس میں کہا گیا کہ لیبل ہیڈ لائنس، سلیکٹو ہیڈ لائنس، بینیفٹ ہیڈ لائنس، نیوز پبلک انفارمیشن ہیڈ لائنس، کوشچن ہیڈ لائنس، کمانڈ ہیڈ لائنس، سچویشن ہیڈ لائن، افرمیٹو ہیڈ لائن، نیگیٹو ہیڈ لائن اینڈ ٹیسٹیمونیل ہیڈ لائن. سب سے پہلے لیبل ہیڈ لائنس. لیبل ہیڈ لائن کیا ہوتی ہیں؟ A label headline identifies the name of the product. ہیڈ لائن میں آپ پروڈکٹ کا نام لے دیتے ہیں، سمپل لیبل لگا دیتے ہیں، لیبل ہیڈ لائن ہوگی، ویری سمپل. Such type of headlines inspire the reader least. It is generally used when a prior interest in the article has already been well established. اس میں آپ گاہک کو زیادہ بادر نہیں کرتے اور ایک انٹرسٹ ہو چکا ہوتا ہے صارفین کے ذہن میں، اور آپ آلریڈی اس کو اسٹیبلش کر چکے ہوتے ہو اور کوئی ضرورت نہیں ہوتی زیادہ اوور ایمفسائز کرنے کی. سلیکٹو ہیڈ لائنس. سلیکٹو ہیڈ لائنس سیکس کلائنٹیل بائی ڈائریکٹنگ اپیلز ٹو دوز فار ہوم the product holds interest. It eliminates all other readers for whom the product is not appealing. For example, attention importers. اب ظاہر ہے ہر کوئی تو امپورٹر نہیں ہے، تو میں تو جب دیکھوں گا کہ یار یہ اٹینشن امپورٹر لکھا ہے، خواہ کتنی اچھی ایڈ بنی ہو، میں نہیں پڑھوں گا اسے، کیونکہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح میں ایک غیر متعلق شخص ہوں اس ایڈ کے حوالے سے، لہٰذا یہ سلیکٹو ہیڈ لائن ہے. تو آپ ہیڈ لائن کے ذریعے ایسی ہیڈ لائن نہیں لگا رہے کہ ہر کوئی پڑھنا شروع کر دے، بعد میں پتہ لگے یار میں نے خام وقت ضائع کیا، یہ میرے متعلق تھی نہیں. لہٰذا ہم کہتے ہیں سلیکٹو ہیڈ لائن، کہ اس کے اندر ہم وہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ جو لوگ اس سے متعلق ہیں صرف وہی پڑھیں، ظاہر ہے باقی لوگ کیوں پڑھیں. کار اونرز سیو 1 gallon of petrol in every 10. A selective headline may feature low price, for example, 3 for 2. Copywriters use many variations of headlines depending on the advertising strategy. Typically,
they use the headline that presents the big idea most successfully. Headlines may be classified by the type of information they carry, like information about benefits, news, provocative, question and command. آگے جی benefit headlines. It promises the audience that experiencing the utility of the product or service will be rewarding. Benefit adding headlines should not be too cute or clever. Just simple statements of the product's most important benefit. بتائیں کہ سب سے زیادہ اس کا جس چیز جو فائدہ ہے اس کا تذکرہ کریں کہ کیا فائدہ ہوگا آپ کو یہ چیز خرید کر. وہ ہیڈ لائن میں آپ وہ بینیفٹ بیان کر دیں. پونڈ اسپیشل بیبی پاؤڈر ہیڈ لائن promises you to take good care of your baby. Such advertisements indicate the benefits of the product or service in a direct manner. News headlines. It announces news or promise information. The information must be believable though. Provocative headlines. It is used to provoke readers' curiosity, to stimulate questions and thoughts. یہ وہ چیز ہے جس میں کہتے ہیں کہ آپ ریڈر کے اندر کیوریوسٹی پیدا کرتے ہیں، ان کے کوشچن سٹیمولیٹ کرتے ہیں، ان کے خیالات کو پرووک کرتے ہیں. ایسی ہیڈ لائنز بھی بنائی جا سکتی ہیں. اس طرح کے سوالات ہم بچوں کو ایکسرسائز میں دے سکتے ہیں کہ وہ ایسی ہیڈ لائنز بنائیں جو پرووکیٹیوز ہوں. کوشچن ہیڈ لائن. اٹ آسک اے کوشچن encouraging readers to search for the answer in the body of the copy. Command headlines. It also promises a benefit. It is advisory in character. Situation headline. It is based on a peculiar situation like an impending war, flood, earthquake, epidemic, etc. etc. The situation headline کی یہاں مثالیں یہ دی گئی ہیں. Negative headlines. Not very much forward but are used occasionally to direct to the right product. Affirmative headlines. The message is not very assertive, but it is not denied either. We thus say about Complan, growing children need Complan. Testimonial. Nothing is more convincing than a customer endorsement. یہاں پر کسٹمر جب انڈورس کرتا ہے کہ جی میں یہ چیز استعمال کرتا ہوں، میں نے استعمال کی، میں بڑا آئی میں سیٹسفائڈ کسٹمر، تو وہ ٹیسٹیمونیل اور یہ اس میں بڑی اپیل پائی جاتی ہے. اس میں اسی طرح کے صارفین جو اسی کلاس کے لوگ ہیں ان کے اندر بھی ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اگر میں یہ چیز استعمال کروں گا تو میں بھی سیٹسفائی ہو جاؤں گا. دس ٹائٹ پروگرام ورک فار می، اٹ کین ورک فار یو ٹو. تو کہنے کا کہ میں یہ ڈائٹ پلان استعمال کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اٹ ورک فار می، تو یہ آپ کے لیے بھی اٹ آلسو ورک فار یو. تو یہ چیزیں ایکسپیرینس اور اپنے تجربات کو ایک سیٹسفائیڈ کنزیومر کے طور پر پیش کرنے کی مثال ٹیسٹیمونیل کی صورت میں یہاں پیش کی گئی ہے. ناظرین، اب ہم نے آج کی اس پوری گفتگو کے اندر دو چیزیں ڈسکس کی ہیں. ایک تو ایک کوالیفیکیشن آف اے کاپی رائٹر، کہ کاپی رائٹر کی کیا صفات ہونی چاہیے، وہ ہم نے پہلے سے بیان کی. دوسرے حصے میں ابھی ہماری گفتگو جاری ہے جس کا تعلق ایلیمنٹس آف اے کاپی سے ہے. ان ایلیمنٹس کے اندر ہم نے آج جو گفتگو کی اس کا تعلق تھا ہیڈ لائن سے. ہیڈ لائن از دا ونڈو ڈسپلے. ہیڈ لائن اٹینشن گیٹر ہونی چاہیے. ہیڈ لائن جو ہے وہ کس طرح بنائی جائے، ہیڈ لائن کی اقسام کیا کیا ہو سکتی ہیں، کس طریقے سے ہیڈ لائن بنائی جاتی ہیں، ان کا رول کیا ہے، یہ آج ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. ابھی باقی ایلیمنٹس پر گفتگو جو ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سب ہیڈنگ سے آن ورڈ جو باقی ایلیمنٹس ہیں کاپی کے اس پر بحث کریں گے اور تبصرہ کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.